بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی طرف بننے والے ہر شر کو خیر میں بدلے، آمین۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو اپنے اسلامک چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سچے واقعات کے ساتھ بڑی پڑی ہے اور ہمیں ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ چند ایک واقعات کا ذکر کروں گی جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کفار نے بدسلوکیاں کی تھی ان کا ذکر ہوگا۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی اسلامک ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ کفار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکیاں۔ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں ڈال دی اور پیچ در پیچ دینے شروع کر دیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ کافی ٹائم سپینڈ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جو عقبہ بن ابی معیط جو کہ کافر تھا وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو گلے میں ڈال کر اس نے زور زور سے کھینچنا شروع کر دیا۔ اس نے اس قدر زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وہ تشریف لائے اور دھکے دے کر اس کافر کو ہٹایا۔ کافر نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، کبھی جسم پر نجاستیں ڈالیں، گندگی پھینکی، کبھی گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے۔ اور یہ جو کانٹے بچھانے والی بات ہے، یہ ابو لہب کی جو بیوی تھی نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نہ جا سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ بھی بہت بڑا ظلم تھا۔ ان کا صورت بھی اس بارے میں اتری ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ والی صورت جو ہے نا، یہ ابو لہب اور اس کی بیوی کے ظلم کے بارے میں نکلا ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح بدسلوکی کی تھی۔ گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلے تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے، گالیاں دی، قتل کے منصوبے بنائے، جسم عطر کو لہو لہان کیا، قید میں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں پکے ہوئے کھانے پر غلاظتیں پھینکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخیاں کی کہ اللہ کی پناہ، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہہ کر پکارا اور کبھی جادوگر، نعوذ باللہ، کبھی مذم کہا اور کبھی شاعر، اللہ کی پناہ۔ ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ مبارک ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ۔ قارئین، سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر سختیاں کی گئی، صرف اور صرف دین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ درود اسلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کفار پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک روز قریش کی ایک بدماش لڑکے نے سر بازار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں سے گزر رہے ہوں گے، اس بدماش لڑکے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں گھر تشریف لے گئے۔ صاحبزادیوں میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو رہی تھی اور اپنے ابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے اور فرماتے کہ رو نہیں میری بیٹی، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے، یعنی کہ اللہ تیرے باپ کا مددگار ہے۔ اور اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دل سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کی تھی، انہیں ان کے دین کو غالب کیا تھا۔ واقعہ نمبر 3 ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات پر ابو لہب کا اظہار مسرت۔ ابو لہب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا دشمن تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات ہوئی تو انہوں نے اس بات پر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، ابو لہب کے خبث باطن کا یہ حال تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سچے واقعات سے بڑی پڑی ہے، ہمیں ان کے واقعات سے درس سبق لینا چاہیے اور اپنی زندگی میں انہیں اپنانا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے دشمن تھے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو واقعہ نمبر 4 پیش کرنے جا رہی ہوں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اس کا ذکر یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی کو ابو لہب کے بیٹوں کا طلاق دینا۔ ٹھیک ہے، نبوت سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھی۔ نبوت کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دی، اور عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا تھا کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ میں انکار کرتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھکا جو آپ پر نہیں پڑا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا یا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دیے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا، میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اونٹ بٹھا دیا، خود سو گئے۔ رات کو شیر آیا اور اونٹوں کے حلقوں میں سے گزر کر اس نے عتیبہ کو پھاڑ دیا۔ یوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا جو انہوں نے کافر کے بیٹے کو دی تھی وہ پوری ہوگی۔ کفار مکہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت میں ڈالنے کا ایک مذموم قدم۔ ابن اسحاق کا بیان ہے، ایک دفعہ عراش کا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے اور جب اس نے قیمت طلب کی تو ٹال مٹول کرنے لگا۔ راشی نے تنگ آ کر ایک روز حرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کو جا پکڑا اور مجمع عام میں فریاد شروع کر دی۔ دوسری طرح حرم کے ایک گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سرادران قریش نے جو قریش کے سردار تھے اس شخص سے کہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ صاحب جو اس کونے میں بیٹھے ہیں ان سے جا کر کہو، وہ تم کو تمہارا روپیہ دلوا دیں گے۔ راشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا اور قریش کے سردار نے آپس میں کہا، آج لطف آئے گا۔ راشی نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شکایت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ سرداروں نے پیچھے ایک آدمی کو لگا دیا کہ کچھ گزرے اس کی خبر لا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور کنڈی کھٹکھٹائی۔ اس نے پوچھا، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، محمد۔ وہ حیران ہو کر باہر نکل آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اس شخص کا حق ادا کرے۔ اس نے کوئی چون چرا نہ کی، سیدھا اندر گیا اور اس کی اونٹوں کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ قریش کا مخبریہ حال دیکھ کر حرم کی طرف دوڑا، سرداروں کو سارا ماجرا سنایا اور کہنے لگا، واللہ آج وہ عجیب معاملہ دیکھا ہے جو کبھی نہ دیکھا تھا۔ ابو جہل جب نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اس کا رنگ افق ہو گیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کر دے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد نصیب ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ سو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو آپ ان کے پر درود شریف ضرور بھیجا کریں، اور اپنے کام کرتے وقت بھی آپ اپنی زبان پر درود شریف کا ورد جاری رکھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ویسے بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ میں اپنے نبی پر، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو۔ جب اللہ پاک اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود شریف بھیجتا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے، یہ ان کا حق ہے کہ ہم پر فرض لازم ہے کہ ہم بھی ضرور درود شریف کو اپنائیں اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کریں۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔
ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کچھ نئے دلچسپ اسلامی واقعات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔